أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ مائدہ چل رہی ہے۔ کل بتایا گیا تھا کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرے۔ وہ عدل و انصاف جو پوری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ زمین عدل پر قائم ہے، آسمان عدل پر قائم ہے، ستارے، سورج، چاند سب ایک عادلانہ نظام کے پابند ہیں۔ اس وجہ سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی نظام عدل کی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قیوم ہے، اس کی صفت قائم بالقسط ہے۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ کی بھی صفت قوامون بالقسط رکھی گئی ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ مسلمانوں، تم اپنے اندر بھی، اپنے سماج کے اندر بھی عدل و انصاف کو قائم کرو، اور اپنے سے باہر بھی بین الاقوامی طور پر بھی عادلانہ نظام کے قیام کی جد و جہد کرو۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے فرض منصبی کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہوگی اور اجر عظیم ہوگا۔ اجر عظیم سے مراد کیا ہے؟ عمران صاحب بار بار دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے اجر عظیم۔ اجر عظیم سے مراد کیا ہوتا ہے قرآن مجید میں؟ جی جنت، بالکل ایک جنت کی تعبیر ہے۔ اجر عظیم ہوگا یعنی جنت ملے گی۔ جنت اپنے اندر بڑی وسعت رکھتی ہے، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جنت جو بول دیتا ہے وہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں جن کی ایک بندہ مومن خواہش کرے گا۔ جنت میں وہ ساری چیزیں ملیں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ بھی تم خواہش کرو گے تو اجر عظیم سے مراد جنت ہے۔ اس کے بعد فرما رہا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کی تکذیب کی، وہ جہنم کے اصحاب مانے صاحب جمع صاحب، اصحاب مانے ساتھی، یعنی وہ جہنم کے ساتھی ہیں۔ جہنم ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، اسی میں رہیں گے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کی تکذیب کی، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہودی ہیں۔ اور بولیے کون لوگ ہیں؟ مشرکین ہیں۔ دیکھیے مشرکین تو نہیں، اب ان کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ مشرکین جو ہے ان کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ سن 10 ہجری بتایا تھا کل نے، ان کا زور ٹوٹ ہے۔ فتح مکہ بھی ہو چکی ہے، اور اب تو جو ہے 10 ہجری میں ہجرت الوداع کا موقع ہے، اور زور ٹوٹ گیا ان کا۔ تو اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ منافقین۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے یہ بھی آپ کا صدر نظم کا تقاضا یہ ہے، وہ لوگ جو قائم بالقسط نہیں ہیں، قوامین بالقسط نہیں ہیں، عدل و انصاف کے قیام کی جد و جہد نہیں کرتے، اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، عدل و انصاف کے قیام کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتے۔ اور وہ نہیں ہو سکتے کیا؟ وہ ایک پیمانہ دے دیا، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ اے مسلمانوں، کسی قوم کی دشمنی عداوت تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ ناانصافی کرو۔ اور اس کے بعد کہا والذین آمنوا، اہل ایمان کا وہی تو ہیں جن کا اوصاف بیان کیے گئے۔ پھر کہہ رہا والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کی تکذیب کی، وہ جہنمی ہیں، جہنم کے ساتھ ہیں، اسی میں رہیں گے۔
جہنم ان کا ساتھ چھوڑ نہیں سکتی۔ تو یہ کم سے کم سیاق کلام یہ بتا رہا ہے کہ فرض منصبی سے انحراف، روگردانی کرنا، اپنی ذمہ داری ادا نہ کرنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ تو وہ بات جو ہے سیاق کلام سے نکل رہی ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا، اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ذمہ داری بتائی ہے کہ بین الاقوامی طور پر صرف اندر نہیں باہر بھی ہر جگہ تمہیں عدل کی بات کرنی ہے، انصاف کی بات کرنی ہے۔ ماحول خراب ہو، دشمنی عداوتیں آسمان پہنچی ہوں، لیکن کبھی بھی ہم حق اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ والذین کفروا، جو یہ لوگ جو ہماری آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، عملاً تکذیب کر رہے ہیں، نظراً یعنی عقیدے کے لحاظ تکذیب کر، سب اس میں شامل ہیں۔ کہ فرض منصبی سے اگر ہم روگردانی کریں گے تو یہ ہمارا طرز عمل مومنانہ نہیں ہے۔ ہم تو ایسے لوگ کافی نہیں کہتے، آپ سمجھ لیجئے، ہم ایسے لوگ کافی نہیں کر سکتے، لیکن اپنی ذمہ داریوں سے فرار کی روش اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے امام قائد بنایا تھا، رہبر بنایا تھا۔ امامت، قیادت اور رہبری کے منصب سے راہ فرار اختیار کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور یہ وہ جرم ہے جو کفر سے جس کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ پھر کہہ رہا ہے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یاد رکھو ہمیشہ اپنی اللہ کی نعمت کو۔ اذ ہم قوم، اس وقت جب کہ ایک قوم نے تمہاری جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تھا دست درازی کرنے کے لیے، تم کو ستانے کے لیے، تم کو اس دنیا میں مٹانے کے لیے ایک قوم نے ہاتھ بڑھایا، اللہ نے اس کے ہاتھ کو تم سے روک دیا۔ ایک قوم سے مراد کون قوم ہے؟ بنی اسرائیل۔ عمران صاحب، ایک قوم سے مراد کون سی قوم ہے؟ یہود ہیں، یہود ہیں۔ اور بولیے صلاح بھائی، ایک قوم سے مراد، ایک قوم نے جو ہے ارادہ کیا تھا، طاہر بھائی، اہل مکہ۔ اب مشرکین کو بھی لوگوں نے لیا ہے، طاہر بھائی نے بھی جو کہا ہے مشرکین، معلوم یہ ہوا کہ عمران صاحب نے جو بات کی وہ بھی لوگ لیتے ہیں، مشرکین کو بھی، جب مولانا طاہر صاحب نے بتایا وہ بھی ہمارے مفسرین لیتے ہیں۔ کیوں اختلاف ہو گیا طاہر بھائی؟ اختلاف کیوں ہوا؟ کیونکہ قرآن مجید نے کسی قوم کا نام نہیں لیا ہے۔ جب نام نہیں لیا ہے تو عموم ہے، اور نکرہ لفظ قوم، القوم بھی نہیں ہے، قوم ہے، لہذا نکرہ میں تعمیم ہوتی ہے۔ تو اب یہ کہ جس قوم نے بھی گویا، جس قوم نے بھی ہاتھ بڑھایا ہے تم پر ظلم کرنے کے لیے، اس نے ہاتھ روک دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا احسان ہے۔ تو قوم سے مراد عام رکھیے، مشرکین بھی ہو سکتے ہیں، یہود بھی ہو سکتے ہیں، منافقین جو بھی ہو، سب اس میں شامل ہیں۔ جس نے بھی ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو روک دیا ہے۔ مشرکین آپ دیکھیے ستاتے رہے، 13 برس تک ستاتے رہے مکے میں، اور ہجرت کے بعد ہی مشرکین نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا ہے مسلمانوں کو ستانے کا، اسلام کو مٹانے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر مرتبہ ان کے ہاتھ کو روک دیا ہے، ان کو شکست دی ہے۔ اس کی جانب اشارہ ہو سکتا ہے۔ مدینے کے اطراف میں یہود ہیں، وہ بھی سازشیں کر رہے ہیں، زبردست سازشیں کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس کے پس پردہ یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ تو یہ پوری تاریخ ایک ہی لفظ میں، ایک ہی جملے میں کہہ دیا، پوری تاریخ کی طرف اشارہ کر۔ اذ ہم قوم نہیں، جب بھی کسی قوم نے، کسی بھی قوم ہے، کسی بھی قوم نے جب تمہاری جانب ہاتھ بڑھایا ہے تم کو مٹانے کے، تو اس نے روک دیا۔ واتقوا اللہ، لہذا مسلمان کیا کرو؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کس کو بولتے ہیں؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی نافرمانی سے بچنا۔ ہاں، اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تدبیر کرنا، یعنی اللہ کے احکام کی پیروی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے
جو اسوہ انہوں نے دیا ہے، جو طریقہ بتایا اس کی پیروی کرنا. تو اللہ اور رسول کے احکام کی پیروی کا نام تقویٰ ہے. اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر میں یہ شامل ہے، اس کے احکام کی تعمیل کی جائے، اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کی جائے، رسول جو کہتا ہے اس کو مانا جائے. یہ سب تقویٰ میں شامل ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، لہذا مسلمانوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کسی اور کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ محسن اعظم وہی ہے. جب بھی دشمنوں نے تم کو مٹانے کی کوشش کی اس نے تم کو بچایا ہے. لہذا محسن وہی ہے، تمہارا منعم وہی ہے، پاسباں وہی ہے. حقیقی پاسبانی اس نے کی ہے، اور دنیا میں کوئی نہیں ہے جو تمہاری پاسبانی کر سکے. لہذا مسلمانوں تمہارے ضروری ہے اسی پر بھروسہ کرو. توکل کے معنی کیا آتے ہیں امجد صاحب؟ توکل کے معنی توکل کے معنی کسی کو وکیل بنانا. توکل معنی کسی کو وکیل بنانا. جب آپ کسی کو وکیل بنا لیتے ہیں تو کیا مطلب اس کا؟ اس پر آپ مکمل بھروسہ کرتے ہیں. مکمل بھروسہ. کوشش کیجیے، پوری کوشش کیجیے. یہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے کہ اس دنیا میں احکام اسی کے نافذ ہوتے ہیں. دنیا میں حکمرانی اسی کی ہے، پوری کائنات میں اسی کی حکمرانی ہے. وہی جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے. مومن کا کام یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، اس سے گریز اختیار نہ کرے، اور بھروسہ اللہ پر رکھے. اللہ بچائے گا. اس کے بعد اب شروع کر دیا ہے بنی اسرائیل کا قصہ. کہہ رہا ہے بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا. بنی اسرائیل کا قصہ اس سورہ میں کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ حسن صاحب بنی اسرائیل قصہ شروع کر دیا کیوں؟ بنی اسرائیل کے واقعات عمران صاحب یہاں کیوں پیش کیے جا رہے ہیں؟ ہاں جی، تقویٰ نہیں تھا. بالکل صحیح فرمایا. تقویٰ سے خالی. ان کی زندگیاں تقویٰ سے خالی تھیں. تقویٰ نہیں پایا جاتا تھا ان کے اندر. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی زندگیاں تقویٰ سے خالی تھیں. تو یہ پیش کرنے کے لیے مسلمان بتانا ہے. یہ پہلو ہے. اور بھی بتائیے عمران صاحب. جی ٹھیک جی، ذرا زور سے بولیے. ہاں مثالیں ٹھیک ہے. یہ امت مسلمہ کا منصب کیا ہے؟ اس دنیا میں شہادت حق ادا کرنا، اللہ کے پیغام کو پیش کرنا دنیا تک. یہ منصب امت مسلمہ سے پہلے کس کو عطا کیا گیا تھا؟ بنی اسرائیل کو. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان سے، لیکن اس قوم نے کیا کیا تھا؟ جی اس کو توڑ دیا تھا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان آیات میں پیش کیا ہے. کس لیے پیش کیا ہے؟ جی یہ پیش کس لیے کیا ہے؟ بنی اسرائیل سامنے نہیں ہیں. حافظ نسیم صاحب بنی اسرائیل سامنے نہیں ہیں. سامنے کون ہیں؟ امت مسلمہ کے لوگ ہیں. ان کے سامنے بنی اسرائیل کے واقعات پیش کیے جا رہے ہیں. کس لیے؟ عبرت کے لیے. اے مسلمانوں ایسا نہ ہو. بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے عہد لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا، مگر بنی اسرائیل نے اللہ کے ایک ایک عہد کو توڑ ڈالا. اور پھر ان کو دنیا کی امامت سے معزول کر دیا گیا. تم کو دنیا کا امام بنایا جا رہا ہے، تم کو دنیا کا رہنما بنایا جا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی کی روش کو اختیار کر جاؤ اور پھر تم پر بھی اللہ کی لعنت ہو. اس لیے ان آیات کو پیش کیا جا رہا ہے. کہہ رہا ہے
کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب متعین کیے تھے. 12 نقیب متعین کیے کیا مطلب؟ 12 قبائل تھے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے 12 نقیب مانے نگراں متعین کیے تھے کہ ان کو دیکھیں. اور اللہ نے کہا تھا اے بنی اسرائیل کس کو بولتے ہیں؟ اسرائیل کس کو بولتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام. اے یعقوب کے فرزندو، بنی اسرائیل مطلب اے یعقوب کے فرزندو، انی معکم، میں تمہارے ساتھ رہوں گا. تمہارے ساتھ رہوں گا کیا مطلب؟ تمہارے ساتھ رہوں گا. طاہر صاحب میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گا. حمایت، نصرت، تائید ہماری تمہیں حاصل ہوتی رہے گی ہمیشہ. لیکن ہماری حمایت جو تمہیں حاصل ہوگی، ہماری نصرت تائید تم کو حاصل ہوگی، یوں ہی نہیں حاصل ہو سکتی. جی کچھ شرائط ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں تم پر ڈالی جا رہی ہیں. اگر ان ذمہ داریوں کو تم ادا کرو گے تو ہماری نصرت تمہیں حاصل ہوگی، ہماری تائید حاصل ہوگی. ان ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ. لئن اقمتم الصلاۃ ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم رکھی ہی. اگر تم نے نماز قائم رکھی، اگر تم قائم رکھو گے نماز. ٹھیک ہے، دونوں ہے، دونوں صحیح ترجمہ. اگر تم نے نماز، شیخ طاہر صاحب لام کون سا لائن قسم تم لائن اقمتم میں لام تاکید کے لیے نہیں ہے، قسمیہ ہے. موطن القسم، خدا کی قسم. لام قسمیہ ہے، تاکید کے لیے آتا ہے. خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہا ہے. خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ رہوں گا. کب؟ اگر تم نماز قائم کرو گے. نماز قائم کرو گے، نے کیا انہوں نے نماز قائم رکھو گے. جی نماز قائم کرو گے، نماز قائم رکھو، تھوڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اگر نماز قائم نہیں کیا تو کرنا ہے، اور اگر تم نماز کا اہتمام کر رہے ہو تو اس کو ہمیشہ رکھو گے، ہمیشہ رکھو گے. یہ جو پہلی تعلیم ہے بنی اسرائیل کو. لیکن کیا کیا تھا انہوں نے؟ اس پہلی تعلیم کے سلسلے میں ان کی روش کیا رہی ہے؟ حسن صاحب، صلاح بھائی، کیا رہی ہے ان کی بنی اسرائیل کی روش؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ. یہ بات ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز کو برباد کر دیا. نماز کو برباد کر دیا. نماز نہیں پڑھتے تھے بالکل، جی پڑھتے تھے، لیکن نماز کی روح ختم ہو گئی. نماز کی روح کیا ہے؟ تقویٰ ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، شکر ہے. نماز کی سورہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ ہے نا. سورہ فاتحہ آغاز کس سے ہے؟ الحمد، شکر. نماز کا مظہر کیا ہے؟ سب سے بڑا مظہر سجدہ ہے. جی بالکل صحیح بتایا، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. نماز کا مظہر اتم توحید ہے. سجدہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح. سجدہ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ پیشانی صرف خدا کے سامنے جھک جاتی ہے. وسجد واقترب، سجدہ کرو قریب ہو جاؤ گے. تو نماز کا مظہر کیا ہے؟ توحید ہے. توحید. وہ نمازی بھی ہو اور مشرک بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. نمازی اور مشرک نہیں. لیکن آپ دیکھیے سب کے باوجود انہوں نے کیا کیا ہے؟ شرک کیا. لئن اقمتم الصلاۃ، برباد کر دیا انہوں نے نماز کو. نماز کی روح برباد ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ ان کا تھا وہ ٹوٹا، اور رشتہ
ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ نماز سے بے پرواہی ہے. اور پھر دوسرا کیا ہے؟ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم ہماری نصرت آئے تم کو حاصل ہوتی رہے گی جب تک تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے. زکوٰۃ کے سلسلے میں ان کی کیفیت کیا تھی؟ بولیے کیا تھی؟ بخیلی. دنیا کی بخیل ترین قوم ہو گئی، جس کا ذکر قرآن مجید خوب کرتا ہے کہ تم نے بخیلی کی. ایک پیسہ سینس کر رکھتے تھے وہ. قرآن مجید کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بالباطل وَيَصُدُّونَ عن سبیل اللہ. خوب رکھتے تھے، خرچ نہیں کرتے تھے. دولت کی پجاری تھے، دولت کے حریص تھے. یہ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے. کہا وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور کیا کہا؟ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے. میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے. اور آپ کو پھر پوری تاریخ ان کی ہے. کیا کیا انہوں نے؟ رسولوں کے سلسلے میں کیا کیا ہے؟ الیاس جی قتل کیا ہے انبیاء کا، تکذیب کی انبیاء کی، قتل کیا ہے. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان سے یہ بھی وعدہ کیا تھا، عہد لیا تھا. وَعَزَّرْتُمُ، اور ان کی عزرہ کے معنی نصرت کرو گے، ان کی تائید کرو گے، ان کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑو گے. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور کیا کرو گے؟ ایک تو زکوٰۃ ہے، اس کو ادا کرو گے. دوسرا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اچھا قرض دیتے. بہترین قرض دو گے. بہترین قرض کیا ہے؟ بہترین قرض کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات، انفاق سب ہے. یہ قرض حسن کیوں کہا؟ اس کو قرض حسن کیوں؟ بہترین قرض. اس کا اجر اللہ تعالیٰ پھر کئی گنا لوٹایا دے گا. ٹھیک ہے، وہ تو ہے، اللہ تعالیٰ بڑھا کر دے گا. ہاں، قرض حسن اس قرض کو بولتے ہیں اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، کوئی اور غرض نہ ہو، وہ قرض حسن ہے. انفاق کیا جائے، صدقہ کیا جائے، خیرات کیا جائے، غرض کیا ہو؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. نام و نمود نہیں، ریا نہیں، دکھاوا نہیں. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، تو قرآن مجید کہتا ہے قرض حسن دو. وہ اس کی مال تو اسی کا دیا ہوا ہے نا. مال کس کا دیا ہوا صلاح بھائی؟ اللہ کا. لیکن کہہ رہا ہے کہ اس کو دو، ہم کو قرض حسن دو، دیا ہوا اس کا ہے. تو یہ انسان کو دیکھیے شرف بخش رہا ہے، شرف بخش رہا ہے کہ تم ہم کو قرض دو. یہ معمولی انسان نہیں ہے، غیر معمولی انسان ہے جو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بڑھا رہا ہے. تم قرض دو، ہم کو قرض دو. مال اس کا دیا ہوا ہے، بہترین قرض دو. یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے. دوسری جگہوں پہ آپ کو ہے معلوم ہے کیا کریں گے ہم. جی اضعافا مضاعفہ یا اضعافا کثیرہ. اور سورہ بقرہ میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. واسع ہے، فیاض ہے، سخی ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں، 700 گنے تک بڑھا دے گا. اور پھر یہ بھی بتانے کے لیے کہ کثرت کو بتانے کے لیے، یہ نہیں کہ 700 گنے کے بعد پھر کلوز ہوگا، نہیں، اور بڑھاتا جائے گا. تصور سے بالا ہے. تو پھر کہہ رہا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ایسا کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. لیکن فمن کفر بعد ذلک منکم، جو لوگ بھی کفر کریں گے اس کے بعد بھی، تو پھر وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. جب سیدھے راستے سے بھٹک گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ بولیے، انعام عذاب دیں گے.
عذاب نہیں ہے جس نے یہ گویا کہ عہد لیا ہم سے کہ ہماری نصرت تائید رہے گی، کچھ شرائط کے ساتھ ہے۔ وہ شرائط پر پورے نہیں اترے بنی اسرائیل، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ذلیل کیا، خوار کر دیا۔ اب یہ قصہ سنایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کا، کس کو؟ ہم مسلمان۔ کس لیے؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی راستے پہ چلیں۔ نماز کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں؟ زکوٰۃ کا اہتمام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے کہ نہیں؟ اگر اقرار ہے تو اطاعت ہے کہ نہیں؟ اطاعت محبت ہے کہ نہیں؟ اتباع ہے کہ نہیں؟ یہ سب ہم کو سوچنا چاہیے۔ اگر ایسا جی حق کی بات، اب اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جو ان کا انجام ہوا ہے، کہ ہم اس انجام سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے۔ تو ہم کو ہمیشہ ہر قدم پہ سوچنا ہے۔ پھر آگے کہہ رہا ہے فَمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ، ہم نے ان کے نقض عہد کی وجہ سے نقض کر دیا۔ نقض مانے عہد توڑ دینا۔ نقض عہد کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ لعنت کے معنی کیا آتے ہیں حسن صاحب؟ لعنت مانے رحمت سے دور پھینک دینا، رحمت سے دور پھینک دیا اور نقض عہد کیا، تو ہم نے ان پر لعنت کی۔ وجعلنا، اور لعنت کی شکل کیا ہوئی؟ لعنت کی شکل یہ ہے وجعلنا قلوبهم قاسیہ، لعنت کر دی۔ یعنی کیا کیا ہم نے؟ وجعلنا قلوبهم قاسیۃ، ان کے دل کو ہم نے سخت بنا دیا، سخت بنا دیا۔ پر سال ہم نے بتایا تھا قاسیہ کس کی صفت ہے؟ حسن صاحب یاد ہے کچھ؟ قاسیہ کس کی صفت؟ صلاح بھائی، قاسیہ کس کی صفت عربی میں؟ پتھر کی صفت۔ جیسا کہ آپ تو طاہر صاحب جان ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، یہ صفت تو وہاں ہے، پتھر سے تشبیہ دی، صفت نہیں کہی، تشبیہ دی ہے وہاں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تو یہ قاسیہ صفت پتھر کی نہیں ہے، یہ صفت زمین کی ہے۔ ارض قاسیہ اس زمین کو بولتے ہیں جس پر بارش ہوتی ہے، پانی بہہ جاتا ہے، وہ زمین پانی کو جذب نہیں کر پاتی، بنجر کی بنجر رہ جاتی ہے۔ تو یہیں سے دل کی صفت کو اب اسی سے لیا ہے کہ دل کو تشبیہاً کہ بنجر زمین کے معنی میں بنا دیا، ان کے دل کو ایسا بنا دیا جیسے بنجر زمین ہو۔ تنبیہات آ رہی ہیں، تنبیہ پر لیکن اتنے سخت دل ہو گئے کہ ذرہ برابر عبرت پذیری نہیں تھی۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منہ الانہار، کیونکہ کچھ پتھر ایسے ہیں جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ جتنے بڑے بڑے دریا ہیں کس سے نکلے؟ سب پتھروں سے نکلے ہیں۔ کچھ ایسے پتھر ہیں جو اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، جیسے خود بنی اسرائیل کی تاریخ میں، جیسے کوہ طور۔ موسیٰ نے کہا تھا جلوہ دکھا دے، دیکھنا چاہتے ہیں، کہا نہیں دے سکتے تم، لن ترانی۔ اصرار بڑھا، کہا اچھا پتھر بتا، دیکھ پہاڑ کو دیکھ، اگر اپنی جگہ پہ وہ ٹھہرا رہے تو مجھے دیکھ سکتے ہو۔ صرف جلوہ، تجلی رب الجبل جعلہ دکا، جلو دکا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں خود ان کی تاریخ سے، حضرت موسیٰ نے پتھر پہ لٹھیاں ماری اور پتھر چشمے نکل پڑے، تو ان کی تاریخ بتاتی ہے۔ لیکن ان کا دل ایسا ہوا، قاسیہ بنا دیا، سخت بنا دیا، بنجر زمین کے معنی بنا دیا، جھکنے والا نہیں تھا۔ مختلف تنبیہات، مگر پسیج نہیں رہتے۔ اب آپ سوچیے ہماری تاریخ کیا ہے، آج حالات کیسے ہمارے ہیں، دل ہمارا پسیج رہا ہے، تو ہم اپنے دل کا جائزہ لیں۔ یہ قاسیہ لفظ آیا، اس کی ضد کیا ہے؟ قاسیہ کی ضد کیا ہے مولانا طاہر صاحب؟ خشیت یعنی خشوع،
خشوع عین سے. قاسیہ کی ضد خاشعہ ہے. خاشعہ بھی زمین کی صفت ہے. اس زمین کی صفت ہے خاشعہ. بارش ہوتی ہے وہ جذب کرتی ہے پانی کو, قوت نمو اس میں بڑھتی ہے, اور دیکھتے دیکھتے وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے, زرخیز ہو جاتی ہے. تو خاشعہ اس زمین کو بولتے ہیں جو سرسبز و شاداب ہو, زرخیز ہو. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً, تم زمین کو دیکھتے ہو کہ ہموار ہے, پست ہے. جی فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ, جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں, نازل کرتے, اہتزت, کیا ہوتی ہے وہ؟ ہاں, انگڑائی لیتی, حرکت میں آتی ہے. وربت, پھولتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, اور قسم قسم پودے اگا دیتی ہے. تو خاشعہ بھی زمین کی صفت ہے, قاسیہ بھی زمین کی صفت ہے. تو یہاں ان کے دل کو ایسی زمین سے تشبیہ دے دی ہے کہ بارش ہوتی ہے اور وہ پانی کو جذب نہیں کرتی, ان کے دل کو بنا دیا. وہی الہی کی بارش ہو رہی ہے, مستقل بارش ہو رہی ہے, مگر ان کے دل میں ذرہ برابر بھی بارش کا پانی جاگزین نہیں ہو رہا ہے. دل سخت کے سخت لگے ہیں. اب ہم کو بھی دیکھنا ہے, دیکھیے ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے